السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ خوش ہے؟ ٹھیک ہے؟ میں آج ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں جو نیب نے شہبازشریف کے ساتھ سلوک کیا ہے اس حوالے سے۔ نیب نے جناب عالی جو سلوک شہبازشریف سے کیا ہے اس سے پہلے اس نے کسی سے بھی ایسا سلوک نہیں کیا۔ میں آپ کو وہ اینڈ پہ بتاؤں گا کہ یہ کس طرح انہوں نے زیادتی کی ہے۔ نیب کے پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ نیب کے حوالے سے جتنی باتیں بھی ہوئی ہیں تو انہوں نے ابھی کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا شہبازشریف کے حوالے سے۔ جو آج خبر آئی ہے اس حوالے سے نیب نے ابھی ریفرنس دائر نہیں کیا، یعنی کہ جو کیس ہوتا ہے نا اس کی پہلے ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ تو شہبازشریف کے خلاف جو آج انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا ہے اس سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ وہ ریفرنس دائر کرتے۔ ریفرنس کا مطلب عام لوگوں کے عام فہم میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے، پھر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو پھر اس ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس سے ریکوری کی جاتی ہے ریمانڈ کے دوران۔ یہ عام طریقہ ہے۔ تو ریفرنس جو نیب کا ہوتا ہے نا وہ ایف آئی آر کے برابر ہوتا ہے ایف آئی آر کے برابر۔ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ مشرف کتنے عرصے سے مفرور ہے اور اس کی پراپرٹی کو ضبط نہیں کیا گیا، نیلام نہیں کیا گیا، اٹیچمنٹ نہیں کی گئی، اور اسی طرح کے جو دوسرے لوگ تھے جہانگیر ترین وغیرہ کا، اس کی پراپرٹی کو کچھ نہیں کیا گیا۔ علیمہ خان کے حوالے سے کیس تو چلا ہی نہیں، لیکن جو تھوڑا بہت ہوا تھا اس میں بھی ایسی بات نہیں ہوئی۔ آج جو شہبازشریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا سر، وہ اس کے اوپر میں بطور قانون دان یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں ایف آئی آر کے حوالے سے کہ آج شہبازشریف صاحب کی 13 جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا۔ اس کے دونوں گھر جو ہے ماڈل ٹاؤن کے ان کو سیل کر دیا گیا۔ اس کے دونوں گھر جو تھے ڈی ایچ اے میں، ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی میں، وہ دونوں گھر سیل کر دیے گئے۔ ان کی جو زرعی زمینیں تھیں چنیوٹ وغیرہ میں یا دوسری جگہوں پہ یا مری کے علاقے میں جو ان کی کوٹھی وغیرہ تھی اس کو سیل کر دیا گیا۔ یار یہ جنگل کا قانون ہے۔ یہاں پہ ایک شخص کے لیے اور نظریہ ہے، دوسرے کے لیے اور نظریہ ہے۔ بھئی پہلے تم ریفرنس تو تیار کرو۔ آپ نے ریفرنس تیار ہی نہیں کیا اور وہ شخص لندن میں بیٹھا ہے اور اس کے آنے کا انتظار نہیں کیا، اور تم نے ان کی جو ہے نا ساری پراپرٹی آج الف سے لے کے یہ تک ساری پراپرٹی کو جو آن وہ سیل کر دیا ہے، آپ نے منجمد کر دیا ہے۔ ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں۔ کس سے پوچھ کے انہوں نے یہ کام کیا ہے؟ یہ نیب اور نیازی کا جو گٹھ جوڑ ہے نا یہ بالکل اور کلیئر ہوتا جا رہا ہے۔ آج یہ بڑے دکھ کے ساتھ میں نے خبر سنی ہے کہ جناب ابھی ریفرنس دائر نہیں ہوا نیب کا اور پراپرٹی ساری ضبط کر لی گئی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ آپ پہلے اس کو گرفتار کریں، گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں اس کا ریفرنس دائر کریں، عدالت میں پھر اس کے پراپرٹی اٹیچمنٹ کی اور پراپرٹی ضبط کرنے کی آپ اپلیکیشن دیں، وہاں پہ وہ آرڈر ہو۔ آپ کو اس طرح کا کیا اختیار دے دیا گیا ہے؟ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اور آپ نے ان کو پہلے ہی گناہ گار کر دیا ہے۔ ریفرنس دائر نہیں ہوا اور آپ نے ان کو پہلے ہی گناہ گار کر دیا ہے۔ یہ یک طرفہ ٹریفک ہے جو یہ چل رہی ہے دوستو، اور مجھے تو اپوزیشن کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ جو بلاول بھٹو ہے اور شہبازشریف ہے یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے نا وہ سنجیدہ نہیں ہے، اپوزیشن کے ساتھ بگاڑ کے رکھتی ہے، ان کو چور ڈاکو کہتی ہے، تو یہ وہ تو بھئی کہتی ہے تو تم بھی بگاڑو نا اس کے ساتھ۔ تم کیوں منتے ترلے کرتے ہو کہ بھئی سخت بات نہ کرو، ہم نے آپ کے ساتھ تعاون کرنا ہے؟ بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے، شہبازشریف نے بھی کہا ہے سخت باتیں کرو گے تو پھر آئین میں ترمیم نہیں ہو سکے گی، سخت باتیں کرو گے تو یہ قمر جاوید باجوہ والی جو ایکسٹینشن ہے یہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح کی باتیں اگر وہ آپ کو اینٹ مار رہے ہیں تو آپ بھی اس کا جواب پتھر سے دیں۔ آپ منتیں کرتے ہیں کہ یار تم جھگڑا نہ کرو، ہمیں گالی نہ دو، ماحول خراب ہوتا ہے اور ہمیں گالی نہ دو۔ یہ میں نے دیکھا ہے ان کا بالکل ہمیشہ معذرت خواہانہ رویہ رہا ہے۔ عمران جب مرضی آ کے کہہ دیتا ہے ڈیزل ڈیزل ڈیزل،
اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں. کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہو، اپوزیشن کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بھی وہ کہہ دیتا ہے ڈیزل ڈیزل ڈیزل. بلاول بھٹو کے اس نے نام کبھی اس کو صاحبہ کہہ دیتا ہے، کبھی اس کو پانی آتا ہے پانی جاتا ہے کہ آج کل اس نے رٹ بنائی ہوئی ہے. اور شہباز شریف تو نواز شریف ایک چور ہے اور ایک ڈاکو ہے، اس کی زبان سے یہی نکلتا ہے. بھئی جب وہ آپ سے تعاون نہیں مانگ رہا، آپ زبردستی کا اس کو تعاون دینا چاہتے ہیں. آپ اس کے ساتھ کوئی رعایت نہ کریں، اس کو گرائیں، اس کے جو ممبر ہیں اس کو اپنے اس میں شامل کریں اور حکومت کو چلتا کریں. 4 ووٹوں کی اکثریت پہ پڑا ہے اور پھر بھی وہ بڑھ کے عمران خان مار رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو ذرا نرم رکھو ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے. پھر تو یہی ہے کہ عید کے مار کے دیکھ، وہ جو پرانا ایک مشہور لطیفہ ہے کہ عید کے مار کے دیکھ، کہ بھئی وہ ایک بندہ مار رہا ہوتا ہے اور دوسرا وہ اس کو بھیا بن کے کہتا ہے کہ بھئی مجھے برا بھلا مجھے گالی نہ دو ورنہ میں بھی آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ کو برا بھلا کہوں گا. بھئی ایک بندہ آپ کو اینٹیں مار رہا ہے تو اس کا چلو پتھر سے جواب نہیں دیتے، اینٹ سے دو. اس کی حکومت تو ایسے گر سکتی ہے، یقین کرو ایسے گر سکتی ہے. آپ سیریس تو ہوں، آپ تو اس کو خود ہی جو ہے نا شہباز شریف وغیرہ سارے اس کو 5 سال دینا چاہ رہے ہیں آپ. تو یہ آپ بار بار ہر روز آپ کا یہی بیان آ جاتا ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات میں. بھائی حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے، اپوزیشن کو نہیں ہوتا. جب عمران خان سنجیدہ نہیں ہے تو آپ کے اوپر سنجیدگی کیوں طاری ہوئی ہے؟ آپ نے سنجیدگی اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے رضائی کی طرح. آپ نکلو باہر، اینٹ کا جواب پتھر سے دو. یہ ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ دیکھیں آج انہوں نے پھر ادھر جناب اس کو فیاض الحسن چوہان کو بنا دیا ہے وزیر اطلاعات، جس کو نکالا گیا تھا اس کی زبان کی وجہ سے. اور آج آتے ہی اس نے کہہ دیا کہ جناب عثمان بزدار صاحب تو شیر شاہ سوری سے بھی بڑے لیڈر ہیں، جن کی جرنیلی سڑک کو لوگ یاد کرتے ہیں. تو ان کے اندر کوئی انسانیت ہو تو اس کے ساتھ انسانوں والا آپ بیہیویئر کریں. جن کے اندر خود انسانیت نہیں ہے، وہ خود اپنی زبان کے ہاتھوں سب کو گالیاں دے رہے ہیں، تو آپ اتنے بھولے بھالے کیوں بن رہے ہیں بار بار کہ حکومت ماحول خراب کر رہی ہے؟ بھئی حکومت ماحول خراب کر رہی ہے نا، مانتے ہیں، تو آپ اس سے بڑھ کے آگے آئیں. پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ماحول ٹھیک نہیں ہوتا اور کس طرح اس کی حکومت رہتی ہے. اس کی حکومت تو 4 دنوں میں جا سکتی ہے، بشرطے کہ ادھر گوڑے گٹوں میں پانی ہو تو پھر ہی ہے نا.